چلیں آیت نمبر 53 کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ۔ بلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اجازت کے ساتھ آؤ، بن بلائے نہ آؤ، عین کھانا پکنے کے وقت نہ آؤ، اور اسی طرح کھانے کے لیے بلایا جائے تو آؤ، یا کسی خاص مقصد کے لیے بلائے جائے تو آؤ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ تو تم داخل ہو جاؤ۔ تاخیر مت کرو، کیونکہ تاکہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے اور بار بار گرم نہ کرنا پڑے، یا یہ کہ جو پہلے سے بیٹھے ہوں وہ انتظار میں نہ رہیں، اذیت نہ ہو ان کو، اور جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، وقت بھی ضائع نہ ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو منتشر ہو جاؤ، اٹھ کر چلے جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مجلس جما کر نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مشقت میں لگ جاؤ، اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ یہ نہیں کہ کھا پی کر وہیں بیٹھ کر طویل باتیں شروع کر دو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ، اور مت دل لگا کے بیٹھے رہو، لِحَدِيثٍ، باتوں میں، یعنی کھانا کھانے کے بعد باتوں کے قصوں کہانیوں کی طویل مجلسیں نہیں ہونی چاہیے، الا یہ کہ گھر والے خود کچھ بات کرنے کے لیے اپنی خوشی سے بٹھانا چاہیں تو یہ اور بات ہے۔ اس سے اسلام کا مزاج پتہ چلتا ہے اور مسلمانوں کے با مقصد ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، کس قدر اعتدال ہے۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کھانے کی دعوت تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اور کھانے کے نام پر تو اکٹھے ہوں ہی نہ، یا کھانے پر بلایا نہیں جانا چاہیے، بلکہ کیا کہا گیا؟ کھانے پر آؤ۔ کھانے پر بلایا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کے نام پر پورا پورا دن ضائع کرنا، میزبان کا بھی تھکنا اور مہمان کا بھی تھکنا، اور اس کھانے کے بہانے سے پوری دنیا کی باتیں اور قصے کہانیاں، غیبتیں، مذاق اڑانے کا موقع دوسروں کے لیے، اور غلط تبصرے کرنا دوسروں کے بارے میں، یہ چیز منع ہے۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد مردار کھانا منع ہے۔ عبادات کے اوقات ضائع کرنا، فرائض میں تاخیر کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو نہ تو روکا گیا ہے اور نہ کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ اب جو چاہے کرو، بلکہ کیا حکم ہے؟ اعتدال میں رہو۔ اب میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ آیت ایک خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ اِنَّ ذَالِکُم، بلا شبہ یہ بات، کانا تھی، یؤذی النبی، ایذا دیتی نبی کو۔ ذالکم کیوں کہا؟ جمع کا صیغہ کیوں؟ کیونکہ مخاطب جمع ہے۔ تم سب لوگوں کا یہ عمل، تم سب لوگوں کا ایسا کرنا نبی کو اذیت دیتا ہے۔ کیا بات اذیت دیتی ہے؟ کہ دیر سے آؤ اور دیر سے جاؤ، پھر زیادہ دیر تک بیٹھ کر باتیں اور پھر قصے کہانیاں کرتے رہو۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو وہ شرم کرتا ہے تم سے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي، اور اللہ نہیں حیا کرتا، من الحق کی، حق بات بیان کرنے سے۔ نبی شرماتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بامروت اور با اخلاق انسان اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ وہ گھر میں آنے والوں کو گھر سے نکالے کہ اب مجلس برخاست ہو گئی ہے، سب چلے جاؤ۔ یہ بد اخلاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی با اخلاق اور با کردار انسان تھے، اخلاقی بلندیوں پر فائز تھے، لہٰذا وہ کسی کو ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بڑھ کر خود اصلاح کی۔ یہ کون سی بات تھی جس سے آپ کو اذیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہہ نہ سکے اذیت دینے والوں کو؟ اس کے بارے میں انس بن مالک کی روایت ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے کہ حضرت زینب کے نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی، اور یہ دعوت رات کی تھی، رات کا کھانا تھا۔ عام لوگ دعوت سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آپ نے پہلے تو انتظار کیا، وہ نہیں اٹھے۔ تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، یعنی سب گھروں میں گئے۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ پھر پلٹ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے، ان کے حجرے میں بیٹھ گئے۔ اچھی خاصی رات گزر گئی، پھر واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے پاس تشریف لائے۔
تو یہ وہ موقع تھا کہ جب ناگزیر ہو گیا تھا کہ اب لوگوں کو اس معاملے میں براہ راست حکم کے ذریعے اصلاح کر دی جائے اور ان غیر مہذب عادات کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہاں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کو اطلاع کی تھی۔ مجلس جب کھانے کی ہوتی ہے خاص طور پر، تو کیا کیا مناسبتیں ہوتی ہیں؟ یا تو کوئی شادی ہوتی ہے جیسے یہ ولیمے کی دعوت تھی، یا پھر اور کون سا موقع ہوتا ہے؟ غمی یا خوشی کا ہوتا ہے۔ عام طور پر خوشی کے موقع پر زیادہ دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی دعوتوں پر کیا کیا کرنا چاہیے اسلام کی روح سے؟ کیونکہ یہاں یا ایھا الذین آمنو کر کے خطاب ہو رہا ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس کی مخالفت کرو گے تو یہ ایمان میں نقص کا باعث ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وقت پر پہنچیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جانے کی فکر کریں۔ اگر آپ کو کوئی بلائے تو بغیر اجازت کسی اور کو ساتھ لے کر نہ چلیں، بغیر بلائے نہ جائیں۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے کھانا ضائع نہ کریں اور بے جا مطالبے نہ کریں، جو پکا ہوا ہے اسی پر قناعت کریں، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھیں، آنے اور جانے کے اوقات کا خیال رکھیں، خصوصاً عبادات کا خیال رکھیں، کھانے پر تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہ جا سکتے ہوں یا کسی وجہ سے تاخیر ہو تو پہلے سے اطلاع دے دیں، اور موقع پر اس دعوت یا مجلس میں اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ کوئی ایسی دعوت جہاں سب اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردار گدھے کی دعوت سے واپس آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو باتوں میں دلچسپی ہے کیونکہ اس پر یہاں ذکر کیا گیا ہے وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور مت دل لگا کر بیٹھے رہو باتوں میں۔ اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ باتوں میں ایسا مزہ لینا شروع کر دینا کہ انسان کو ہر دوسرا کام پھر یاد نہ رہے، میزبان کی تکلیف اور جانے کا وقت سب کچھ بھول جائے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مہمان کھانا لے کر اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح چھوٹے چھوٹے گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ بعض دفعہ کسی کی وجہ سے یعنی کسی کے اعزاز میں دعوت دی جاتی ہے اور ہم سب کو بلایا جاتا ہے، جیسے کوئی حج سے آیا ہے اور ساتھ ہم سب بھی انوائٹڈ ہیں، اور جن کے اعزاز میں دعوت ہے وہ تھوڑی سی بڑی ایج کے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ سب گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی جن کے احساس میں دعوت ہے وہی اس محفل میں تنہا بیٹھے رہ جاتے ہیں اور باقی ٹولیاں بن جاتی ہیں۔ یعنی جن کے اعزاز میں دعوت ہوئی ہے ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی کامن سینس اور عقل کی باتیں ہیں۔ ان سے اکثریت کو میں نے آڑی پایا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی، ان پڑھوں کو بھی آڑی پایا ہے۔ ہمیں اپنی ذات کی دلچسپی کی پڑی ہوتی ہے یا دوسروں کی غیبت، دوسروں پہ تبصرے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی بات جس سے اپنے فرائض اور عبادات بھول جائیں وہ درست نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم سوال کرو ان سے مراد یہاں ازواج مطہرات ہیں۔ جب تم ان سے بات کرو، اور صرف بات نہیں بلکہ سوال، کس چیز کا؟ متاعن، سامان کا، کسی ضرورت کی چیز کا۔ متاع کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیاوی چیزوں کا سوال کرنا یعنی مانگنا پسندیدہ نہیں، لیکن علم کے بارے میں سوال کرنا پسندیدہ ہے۔ لیکن انسان بہرحال انسانوں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، کبھی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی دوسری چیز کی، اور خصوصاً جہاں گھر قریب قریب ہو، محلے کی صورت ہو، ایک دوسرے سے ادھار بھی چلتا ہے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم سوال کرو ان سے، مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے۔ یہ جو حدیث تھی جس میں حضرت انس آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں اور آپ گھر تشریف لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قدم گھر کے اندر تھا اور ایک باہر تھا کہ وہی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ تان لیا۔ یعنی حضرت انس کو بھی اب اندر آنے کی اجازت نہ رہی۔ اس سے پہلے حجاب کا حکم نہیں آیا تھا ازواج مطہرات کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ متعدد بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہہ چکے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہاں اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنے ازواج کو پردے کا حکم دیتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن آپ نے ایسا کوئی حکم اپنے پاس سے نہیں دیا۔ سورہ نور یاد رکھیں بعد میں نازل ہوئی۔
تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت انس کو اندر آنے نہیں دیا بلکہ پردہ ٹانگ دیا، اور اس کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں کے سامنے پردے ڈال دیے گئے، اور کسی کو بھی اجازت کے بغیر اندر جانے، پردہ ہٹانے یا جھانکنے کی اجازت نہ رہی، اور صریحاً حکم دیا گیا کہ اب اگر کوئی کام ہو ازواج مطہرات سے تو کیا کرو؟ باہر کھڑے ہو کر پردے کے پیچھے سے بات کرو، لین دین کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم بات نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کہا گیا؟ فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم سوال کرو ان سے، بات کر سکتے ہو لیکن حجاب کے پیچھے سے۔ یہاں حجاب سے مراد جسم کا حجاب نہیں بلکہ گھر کا پردہ مراد ہے، کرٹن مراد ہے، ستر مراد ہے۔ ذالکم، یہ بات، پھر وجہ بتائی گئی کہ پردے کے پیچھے رہ کر کیوں بات کرو۔ اطہرو، زیادہ پاکیزہ ہے، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے، طہارت سے ہے، لِقُلُوبِکُم، تمہارے دلوں کے لیے۔ کس کے دلوں کے لیے؟ صحابہ کرام کے۔ وَقُلُوبِہِنَّ، اور ان کے دلوں کے لیے۔ وہ کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ پردے کے پیچھے سے بات کیوں کرو؟ تاکہ تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں اور ان کے دل بھی پاکیزہ رہیں۔ یہ ہے پردے کی حکمت اور پردے کی علت، وجہ، سبب، کہ انسان فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو دلوں کو میلا کرے، دل کی خرابی کا سبب بنے، اس سے پرہیز کرنا لازم ہے، اور اس کے لیے شریعت نے یہ حدود ہمیں دی ہیں کہ یہ طریقے اختیار کرو کہ جس سے دلوں میں خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہاں یہ کہ قلوبکم، ایک طرف کی خرابی، اور قلوبہن، دوسری طرف کی، اور تیسرا احتمال، یعنی دونوں طرف کی، یعنی نہ تمہارے دلوں کی خرابی آئے گی نہ ان کے دلوں کی آئے گی، یا دونوں کی نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو یہاں پر پردے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا؟ کہ دل درست رہے، اور دلوں کی درستگی پر ہی تقویٰ کا انحصار ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کا مقام کیا بتایا؟ تقویٰ دل میں ہے، اور تقوی پر ہی انسان کی کامیابی اور فلاح کا انحصار ہے۔ تقوی سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور تقوی میں خلل ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ دلوں کا میل، اور دلوں کی میل کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب مرد اور عورت کا شریعت کی حدود کو پامال کرنا، اس انداز میں باتیں کرنا یا اس طرح کا تعلق کسی بھی مرد یا عورت کا ہونا کہ دونوں کا دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہو، یا دلوں میں خرابی آئے، کجی آئے، اور جس کی وجہ سے دل کا سارا دھیان اور رجحان جو ہے وہ اسی کی طرف ہو جائے، اور باقی ذمہ داریاں اور فرائض اور اپنے معمولات ان کو انسان بھلا دے، اپنی بیوی بچوں سے، شوہر سے غافل ہو جائے، اپنی عبادات سے غافل ہو جائے، اور ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ جس میں کچھ بھی حاصل نہیں سوائے فتنے کے، شر کے اور فساد کے۔ اس لیے پردے کا حکم دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام تمام اہل ایمان میں سے تقویٰ اور پاکیزگی کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ان سے کیا کسی خرابی کا اندیشہ تھا کہ وہ ازواج مطہرات جن کو اللہ نے امت کی مائیں قرار دیا ان کے بارے میں کچھ برا سوچیں گے؟ یا ازواج مطہرات جن کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے چنا اور جن کا مقام اتنا بلند کیا، ان سے بڑی بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان سے پاکیزہ کردار، ان سے زیادہ عفت مآب کوئی بھی نہیں، لیکن چونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہے اور وہ ہر ایک کے پیچھے پڑتا ہے، اور شیطان کا حملہ کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ معاملہ زیادہ مشکل ہے۔ شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، نہ کسی نیک کو اور نہ کسی بد کو، نہ صحابہ کرام نہ ازواج مطہرات کو۔ اس کا کام کیا ہے؟ شیطان کا دلوں میں وسوسے ڈالنا، اور اگر وہ ان کے پیچھے ہے تو کیا وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کوئی عورت کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ کبھی کہ میرا دل ازواج مطہرات سے زیادہ پاک ہے؟ کوئی مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ نیک اور متقی ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر بار بار پردے کا حکم آنے پر یہ کہنا کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ پردہ تو دل میں ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کا پردہ ہے جو ازواج مطہرات کو نہیں پتہ چلا، صحابہ کرام کو نہیں پتہ چلا؟ ان کو تو اللہ نے حکم دیا کہ حدود میں رہ کر بات کرو تاکہ دل میلے نہ ہوں، اور ہمارے لیے کوئی خطرے کی بات ہی نہیں، ہمیں کسی شریعت کی پابندی کی تو ضرورت ہی نہیں۔
کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو خصوصیت کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہی کے لیے خاص کر دیا جائے؟ اگر تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ صرف وہاں تھی، کہیں اور نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو بہت ہی کوئی پاک باز لوگ ہیں اور اعلیٰ ہیں اور ان سے بھی اعلیٰ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، تو پھر اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات کو خود خطاب کر کے کہا، جبکہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو میری نگاہیں آپ کو کبھی نہ دیکھیں، یعنی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تم کو دیکھوں، کیونکہ اللہ کے رسول کی ازواج ہیں، اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان تعزوا، یہ کہ تم ایذا دو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے یہ کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو۔ کس طرح؟ ان کی ازواج کا یہ احترام نہ کر کے۔ ولا ان تنکحوا، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو، ازواجہ، اس کی بیویوں سے، من بعدہ، اس کے بعد۔ مراد من بعدہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یا آپ کے نکاح کے بعد۔ ابداً، کبھی بھی۔ ان ذالکم، بے شک یہ، کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا۔ یعنی ازواج مومنین سے عام مومنین کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک ہے بہت بڑی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے ازواج کا مقام کیا تھا، کیا عزت تھی، کیا مرتبہ تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بعد کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی ان سے نکاح کرے، کیونکہ وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اور یہ عظیم بات ہے۔ عظیم بات سے مراد کیا ہے؟ عظیم عظم سے ہے، اور عظم ہڈی کو کہتے ہیں۔ جسم میں سب سے بڑا عضو ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ہڈی جسم کا سخت ترین حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی بہت بڑی ہے، مطلب شدت کے لحاظ سے بھی سخت چیز ہے یہ، کہ کوئی ایسا سوچے بھی۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کے درجے بھی ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات عام گناہ نہیں ہے، گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حرمات کے 5 اسباب ہیں حرمت کے لیے، کسی سے نکاح کرنے کے۔ محرمات 5 قسم کے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلی حرمت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ نسب سے، سورہ نساء میں ہے، اس میں 7 خواتین تھیں، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ رضاعت۔ پھر اس کے علاوہ سحر سے، یعنی بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے بیٹا نہ بھی ہو، یعنی فوت ہو جائے یا طلاق دے دے۔ 3 سبب ہو گئے، نسب، رضاعت، سحر۔ پھر لیان، جس عورت کو شوہر لیان کے بعد چھوڑ دے تو اس کے بعد ان کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر احسان، کہ کوئی عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہو وہ دوسرے مرد کے لیے حرام ہے۔ اور یہاں ایک اور حرمت کا ذکر ہے، اور وہ ہے ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔